تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ بنی اسرائیل آیات 61 تا 65 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ تفسیر تقابل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ رکوع 4، نساء رکوع 18، اعراف رکوع 2، ہجر رکوع 3 اور ابراہیم رکوع 4۔ اس سلسلہ کلام میں یہ قصہ دراصل یہ بات ذہن نشین کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کافروں کا یہ تمرد اور تنبیہات سے ان کی یہ بے اعتنائی اور کج روی پر ان کا یہ اصرار ٹھیک ٹھیک اس شیطان کی پیروی ہے جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، اور اس روش کو اختیار کر کے در حقیقت یہ لوگ اس جال میں پھنس رہے ہیں جس میں اولاد آدم کو پھانس کر تباہ کر دینے کے لیے شیطان نے آغاز تاریخ اسلامی میں چیلنج کیا تھا۔ قالا اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح یہ اس قابل بھی ہے کہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دی۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں۔ تفسیر بیخ کنی کر ڈالوں یعنی ان کے قدم سلامتی کی راہ سے اکھاڑ پھینکوں۔ احتناک کے اصل معنی کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے ہیں۔ چونکہ انسان کا اصل مقام خلافت الہی ہے جس کا تقاضا اطاعت میں ثابت قدمی ہے، اس لیے اس مقام سے اس کا ہٹ جانا بالکل ایسا ہے جیسے کسی درخت کا جڑ سے اکھاڑ دور پھینکا جائے۔ الا قلیلا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا۔ فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم بھرپور جزا ہے۔ واستفزز من استطعت منہم، تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے۔ تفسیر اصل میں لفظ استفزاز استعمال ہوا ہے جس کے معنی استخفاف کے ہیں، یعنی کسی کو ہلکا اور کمزور پا کر اسے بہا لے جانا یا اس کے قدم پھسلا دینا۔ بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا۔ تفسیر اس فقرے میں شیطان کو اس ڈاکو سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی بستی پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لائے اور ان کو اشارہ کرتا جائے کہ ادھر لوٹو ادھر چھاپا مارو اور وہاں غارت گری کرو۔ شیطان کے سواروں اور پیادوں سے مراد وہ سب جن و انس ہیں جو بے شمار مختلف شکلوں اور حیثیتوں میں ابلیس کے مشن کی خدمت کر رہے ہیں۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا۔ تفسیر یہ ایک بڑا ہی معنی خیز فقرہ ہے جس میں شیطان اور اس کے پیرووں کے باہمی تعلق کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ جو شخص مال کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے اس کے ساتھ گویا شیطان مفت کا شریک بنا ہوا ہے۔ محنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جرم اور گناہ اور غلط کاری کے برے نتائج میں وہ حصہ دار نہیں، مگر اس کے اشاروں پر یہ بے وقوف اس طرح چل رہا ہے جیسے اس کے کاروبار میں برابر کا شریک بلکہ شریک غالب ہے۔ اسی طرح اولاد تو آدمی کی ہی ہوتی ہے اور اسے پالنے پوسنے میں سارے پاپڑ آدمی خود بیلتا ہے، مگر شیطان کے اشاروں پر وہ اس اولاد کو گمراہی اور بد اخلاقی کی تربیت اس طرح دیتا ہے گویا اس اولاد کا تنہا ہی باپ نہیں ہے بلکہ شیطان بھی باپ ہونے میں اس کا شریک ہے۔ وعدہم، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس۔ تفسیر یعنی ان کو غلط امیدیں دلا، ان کو جھوٹی توقعات کے چکر میں ڈال، ان کو سبز باغ دکھا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ تفسیر: اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ میرے بندوں یعنی انسانوں پر تجھے یہ اقتدار حاصل نہ ہوگا کہ تو انہیں زبردستی اپنی راہ پر کھینچ لے جا۔ تو فقط بہکانے اور پھسلانے میں اور غلط مشورے دینے اور جھوٹے وعدے کرنے کا مجاز ہو سکتا ہے، مگر تیری بات کو قبول کرنا یا نہ کرنا ان بندوں کا اپنا کام ہوگا۔ تیرا ایسا تسلط ان پر نہ ہوگا کہ وہ تیری راہ پر جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں، بہرحال تو ہاتھ پکڑ کر ان کو گھسیٹ لے جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے خاص بندوں یعنی صالحین پر تیرا بس نہ چلے گا۔ کمزور اور ضعیف الارادہ لوگ تو ضرور تیرے وعدوں سے دھوکہ کھائیں گے، مگر جو لوگ میری بندگی پر ثابت قدم ہوں وہ تیرے قابو میں نہ آ سکیں گے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تفسیر: یعنی جو لوگ اللہ پر اعتماد کریں اور جن کا بھروسہ اسی کی رہنمائی اور توفیق اور مدد پر ہو، ان کا بھروسہ ہرگز غلط ثابت نہ ہوگا، انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ ان کی ہدایت کے لیے بھی کافی ہوگا اور ان کی دستگیری اور اعانت کے لیے بھی۔ البتہ جن کا بھروسہ اپنی طاقت پر ہو، اللہ کے سوا کسی اور پر ہو، وہ اس آزمائش سے بخیریت نہ گزر سکیں گے۔